مرکز کی شان و شوکت احمد رضا کی رنگت، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا، علم و ادب کا دھارا ہے جامعہ ہمارا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے سبق میں امام ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ نے ایک حدیث پاک بیان کی، نقل فرمائی اور اس کی سند پیش کی ہے۔ اس کی سند میں 6 راوی ہیں۔ سند اس کی یوں ہے: حدثنا احمد بن الحسن الکوفی قال حدثنا عبیدہ النحوی عن منصور عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن رجل من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له رجل انی اظن ان صاحبکم يعلمکم حتى انه ليعلمكم كيف تأتون الغائط، فقال له اجل وان سخرت انه ليفعل، انه لينهانا اذا اتى احدنا الغائط ان يستقبل القبلہ۔ سمجھے؟ اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے اور اس کے رجال ثقہ ہیں، اور جو عبیدہ ہیں یہ عبیدہ عین کے فتح اور با کے کسرے کے ساتھ ہیں۔ یہ عبیدہ ابن حمید بن صہیب التیمی ہیں، اور ایک قول کے مطابق لیثی ہیں اور ایک قول کے مطابق ضبی ہیں، اور ان کی کنیت ابو عبد الرحمن کوفی ہے جو حذا کے لقب سے مشہور ہیں۔ سمجھے؟ اور جو تیسرے راوی ہیں وہ منصور ابن معتمر ہیں، اور چوتھے راوی جو ابراہیم ہیں وہ نخعی ہیں، اور پانچویں راوی عبد الرحمن بن یزید بن قیس النخعی الکوفی ہیں۔ سمجھے؟ اس حدیث پاک کو امام ابو جعفر نے جو یہ بیان کی ہے، حدیث پاک جو ابھی آپ نے پڑھی کتاب میں، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں تخریج کیا ہے بِإِسْنَادِهِ عن رجل من الانصار کر کے۔ انصاری مرد کی سند سے بیان کیا ہے کہ فرمایا نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تستقبل القبلتین ببول او غائط، یہ لفظ آیا ہے۔ اور امام مالک نے اس حدیث کو اپنی موطا شریف میں تخریج کیا ہے، بیان کیا ہے عن رجل من الانصار، ایک انصاری مرد کی سند سے۔ اس کے لفظ یہ ہیں انہ سمع النبی علیہ السلام ینہا ان تستقبل القبلہ لغائط او بول، کہ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہونے سے آپ منع فرماتے ہیں۔ اور اس حدیث میں جو اجل کا لفظ آیا ہے تو اجل کا معنی نعم ہے، اور پھر وَإِن سَخِرْتَ کا لفظ آیا ہے، جبکہ علامہ بدر الدین العینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب نخب الافکار فی شرح معانی الآثار میں سخرتا ذکر کیا ہے ٹھٹا کرنے کے معنی میں، اور شرح معانی الآثار کتاب کا جو اصل نسخہ ہے اس میں شجرتا کا لفظ ہے۔ جب اس کی تحقیق و تفتیش کی گئی تو سخرتا بھی ملا۔ تو سخرتا کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے پوچھا تھا صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے صاحب
تمہیں دین کی باتیں بتاتے ہیں، یہاں تک کہ تمہیں یہ طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ تم کیسے پاخانہ کرتے ہو؟ تو وہ صحابی رسول بولے ہاں، وَإِن سَخِرْتَ، اگرچہ تو ٹھٹا کرے تب بھی وہ ضرور ایسا کرتے ہیں، بے شک وہ ہمیں منع کرتے ہیں جب ہم میں سے کوئی بیت الخلاء میں آئے تو قبلہ رخ ہونے سے ہمیں وہ منع فرماتے ہیں۔ تو اس میں سخرتا کا مطلب ہے وَإِن قُلْتَ مُسْتَهْزِئًا۔ دوسری حدیث دیکھیں، حدثنا یونس قال اخبرنی ابن وهب قال اخبرنی عمرو بن الحارث واللیث وابن لہیعہ عن یزید بن ابی حبیب عن عبد اللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی قال انا اول من سمع النبی علیہ السلام یقول لا يبولن احدكم مستقبل القبلہ وانا اول من خبر الناس بذلك۔ یعنی حضرت عبداللہ بن حارث بن جزء الزبیدی کہتے ہیں کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم میں سے کوئی شخص قبلہ رخ ہو کر پیشاب ہرگز نہ کرے، اور میں ہی پہلا وہ شخص ہوں کہ لوگوں کو اس کی خبر جس نے دی۔ یہ ایک طریق اس کا ذکر ہو گیا۔ اس کے 4 طریق امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کیے ہیں، اور یہ جو پہلا طریق ہے اس کی سند صحیح ہے، اور عبداللہ ابن لہیعہ اس میں ایک راوی ہیں، ان میں مقال ہے۔ اور اس پہلے طریق کو امام ابن ماجہ نے اپنی اس سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ حدثنا محمد بن الرمح المصری اخبرنا اللیث بن سعد عن یزید بن ابی حبیب انہ سمع عبد اللہ بن الحارث بن جزء الزبیدی یقول انا اول من سمع النبی علیہ السلام یقول لا یبولن احدکم مستقبل القبلہ وانا اول من حدث الناس بذلک۔ یہ پہلا طریق بیان ہوا۔ اب دوسرا طریق امام ابو جعفر طحاوی ذکر کرتے ہیں۔ حدثنا ابن مرزوق، ہم سے ابن مرزوق نے حدیث بیان کی، وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو عاصم، ہم سے ابو عاصم نے، جو ابو عاصم نبیل جن کو کہا جاتا ہے، اور یہ ضحاک ہیں، ضحاک بن مخلد شیخ بخاری، عن عبد الحمید بن جعفر بن عبداللہ مدنی ہیں یہ، اور وہ روایت کرتے ہیں یزید بن ابی حبیب سے، اور یزید بن ابی حبیب یہ سوید مصری ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن حارث بن جز سے، وہ فرماتے ہیں انا اول من سمع النبی علیہ السلام ینہی الناس ان یبولوا مستقبل القبلہ، کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں کہ جس نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس بات سے منع کرتے ہوئے سنا کہ قبلہ رخ ہو کر پیشاب کیا جائے، اس سے منع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں نے سنا۔ تو میں لوگوں کی طرف نکلا تو میں نے ان کو بتایا۔ یہ دوسرا طریق، اس کو امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں بھی ذکر کیا ہے، اور اسی کے طریق سے اسی کے ہم معنی انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تیسرا طریق دیکھیے، حدثنا ابو بشر عبد الرحمن بن الجارود، یہ عبد الرحمن بن جارود بن عبداللہ بغدادی ہیں، اور یہ ثقہ ہیں۔ دوسرے راوی حدثنا ابن ابی مریم، یہ ان کا اصل نام سعید بن حکم ہے، اور یہ ابن ابی مریم مصری کے ساتھ مشہور ہیں، جیسے کہ یہاں ابن ابی مریم کہا گیا ہے، اور یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے شیخ ہیں۔ وہ کہتے ہیں اخبرنا ابن لہیعہ، یہ عبداللہ ابن لہیعہ مصری ہیں،
وہ فرماتے ہیں اخبرنی یزید بن ابی حبیب، یہ یزید بن ابی حبیب سوید مصری ہیں، وہ روایت کرتے ہیں جبلہ بن نافع سے، جو کہ جبلہ بن نافع فہمی مصری ہیں، اور وثقہ ابن حبان، ابن حبان نے ان کی توثیق کی ہے، اور یہ عبداللہ بن حارث سے روایت کرتے ہیں، سمجھے؟ اسی کے ہم معنی اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ابن یونس نے تاریخ مصر میں اس کو اپنے سند کے ساتھ بھی ذکر کیا ہے، اور اس میں سند یوں ہے کہ حدثنا عبداللہ بن عمرو القرشی حدثنا محمد بن حمید ابو قرہ حدثنا عثمان بن صالح حدثنا ابن لہیعہ عن یزید بن ابی حبیب عن جبلہ بن نافع، سمجھے؟ قال سمعت عبد الله بن الحارث بن جز الزبيدي يقول انا اول من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يبولن احدكم مستقبل القبلة وانا اول من حدث الناس بذلك۔ یہ تیسرا طریق ذکر ہوا۔ چوتھا طریق امام ابو جعفر طحاوی نے ذکر کیا، حدثنا فہد، یہ فہد بن سلیمان ہے، وہ کہتے ہیں حدثنا عبداللہ بن صالح وراق اللیث، سمجھے؟ وہ کہتے ہیں حدثنی اللیث، تو لیث سے روایت کرتے ہیں، اور یہ لیث ابن سعد ہیں، وہ کہتے ہیں حدثنی سہل بن ثعلبہ، سہل بن ثعلبہ طائی مصری ہیں یہ، اور وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن حارث بن جز زبیدی سے، وہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یبول الرجل مستقبل القبلہ وانا اول من سمع ذلك من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس چوتھے طریق کو امام طبرانی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اپنی سند کے ساتھ۔ دوسرا دیکھیے حدثنا فہد، یہ فہد بن سلیمان ہے، قال حدثنا جندل بن والق، جندل بن والق بن حجرس الثعلبی الکوفی ہیں، اور یہ جندل بن والق بن حجرس الثعلبی الکوفی یہ شیخ بخاری ہیں صحیح کے علاوہ میں۔ اور جعفر حدثنا جعفر، یہ جعفر ابن عون مخزومی کوفی ہیں، روا لہ الجماعہ، ان سے محدثین بیان کرتے ہیں ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ اور چوتھے راوی اعمش ہیں، اور ان کا نام سلیمان بن مہران ہے، اور پانچویں راوی عن ابراہیم، وہ ابراہیم نخعی ہیں، اور چھٹے عبد الرحمن بن یزید ہیں، اور پھر سلمان فارسی ہیں، سمجھے؟ تو یہ اس میں کہا گیا نہینا ان نستقبل القبلۃ لقضاء حاجت، قضاء حاجت کے وقت ہمیں قبلہ رخ ہونے سے ممانعت فرمائی گئی، تو اس کی سند بھی صحیح ہے الحمدللہ۔ اور امام طبرانی نے اپنی کتاب میں اس کو اس سے زیادہ تام بیان کیا ہے، چنانچہ ان کی سند یوں ہے حدثنا ابو الزنباع روح ابن الفرج المصری حدثنا یحیی بن سلیمان الجعفی حدثنا حفص بن غیاث عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان رضی اللہ عنہ قال نہانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستقبل القبلہ بقضاء الحاجہ وان نستنجی بدون ثلاثة احجار وان نستنجی بعظم او رجیع، سمجھے؟ یہ مطلب یہ ہے کہ ایک جماعت نے اس حدیث کو امام بخاری کے علاوہ تخریج کیا ہے۔ امام مسلم نے بھی اس حدیث پاک کو اپنی سند کے ساتھ تخریج کیا ہے، اور ان کی سند یوں ہے حدثنا ابو بکر بن ابی شیبۃ قال حدثنا ابو معاویہ ووکیع
حدثنا یحییٰ بن یحییٰ، اور ان کے لفظ یہ ہیں اخبرنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن زید قال عن سلمان، اور سلمان کے بعد پھر قال ذکر کیا، قیل له قد علمکم نبیکم علیہ السلام کل شیء حتى القراءة قال فقال اجل لقد نہانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول او ان نستنجی برجیع او بعظم۔ یہ ان کی سند امام مسلم کی سند بیان ہوئی اور متن، اور امام ابو داؤد نے بھی اس حدیث پاک کو تخریج کیا تو اس سند سے بیان کیا، حدثنا مسدد قال حدثنا ابو معاویہ عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید عن سلمان قال قیل له لقد علمکم نبیکم کل شیء حتى القراءة قال اجل لقد نہانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول وألا نستنجی بالیمین وألا يستنجی احدنا باقل من 3 احجار او نستنجی برجیع او عظم۔ یہ امام ابو داؤد کی سند اور متن ہوا، اور امام ترمذی نے جب اس کو بیان کیا تو یوں کہا حدثنا حناد قال حدثنا ابو معاویہ وهو محمد بن خازم عن الاعمش عن ابراہیم عن عبد الرحمن بن یزید قال قیل لسلمان قد علمکم نبیکم کل شیء حتى القراءة فقال سلمان رضی اللہ عنہ اجل نہانا ان نستقبل القبلة بغائط او بول وان نستنجی بالیمین او ان یستنجی احدنا باقل من 3 احجار او یستنجی برجیع او بعظم۔ اور امام نسائی کی سند یوں ہے اخبرنا اسحاق بن ابراہیم عن ابی معاویہ عن الاعمش، اسی کے ہم معنی، اور امام ابن ماجہ کی سند یوں ہے حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیع عن الاعمش، آخر حدیث تک اسی کے ہم معنی ذکر کیا ہے۔ دیکھیے اب امام ابو جعفر طحاوی کی دوسری سند پر بھی نظر ڈالی جائے۔ حدثنا ابن ابی داؤد، کتاب میں دیکھیں، قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا ابو غسان قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن ابي صالح عن ابي هريرة عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال، اللہ کے رسول سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد، انما انا لکم مثل الوالد، سمجھے پوری حدیث۔ یہ اصل میں 3 طرق سے اس کو امام ابو جعفر طحاوی نے بیان کیا ہے۔ یہ پہلا جو طریق بیان ہوا اس کی سند صحیح ہے، ابن ابی داؤد، یہ ابراہیم بن ابی داؤد البرلسی ہیں، اور ابن ابی مریم کا ذکر گزر چکا، یعنی سعید بن حکم المعروف بابن ابی مریم شیخ بخاری، اور ابو غسان، یہ ابو غسان بن مطرف اللیثی المدنی ہیں، اور ایک جماعت نے ان سے روایت کیا ہے، اور محمد بن عجلان یہ مدنی ہیں، ان سے بھی ایک جماعت نے حدیث پاک روایت کی ہے، اور قعقاع بن حکیم یہ کنانی مدنی ہیں، ان سے بھی ایک جماعت نے ذکر کیا ہے، روایت کیا ہے۔ امام بخاری نے بھی صحیح بخاری کے علاوہ میں ان سے روایت کیا، اور ابو صالح ذکوان زیات ہیں، ان سے بھی ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے۔ اس اثر کو امام مسلم نے، امام ابو داؤد نے تخریج کیا ہے، اور اپنی سند الگ الگ سند کے ساتھ اس کو ذکر کیا ہے، سمجھے۔ امام مسلم کی سند میں حدثنا احمد بن الحسن بن خراش قال حدثنا عمر بن عبد الوهاب قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع
عن ابی صالح عن ابی هریرة عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا جلس احدكم على حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، یہ امام مسلم کی سند ہوئی۔ اور امام ابو داود نے جب اس کو روایت کیا، حدثنا عبد اللہ بن محمد النفیلی قال حدثنا ابن المبارک عن محمد بن عجلان عن القعقاع بن حکیم محمد بن عجلان عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، پوری سند پھر بیان کی متن حدیث۔ پھر دوسرا طریق حضرت امام ابو جعفر طحاوی کا، حدثنا بکار بن قطیبہ، یہ بکار جو ہیں بن قطیبہ قاضی ہیں، دوسرے راوی صفوان بن عیسیٰ قرشی بصری ہیں اور امام احمد بن حنبل کے شیخ ہیں، اور ایک جماعت نے ان سے حدیث روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا محمد بن عجلان، پوری سند حدیث اسی کے ہم معنی، مطلب یہ ہے کہ ذکر کی گئی ہے۔ امام ابن ماجہ نے اس کو تخریج کیا ہے۔ اور تیسرا جو طریق ہے وہ حدثنا روح ابن الفرج، یہ روح ابن الفرج القطان المصری ہیں، اور دوسرے راوی سعید بن کثیر بن عفیر ہیں، اور تیسرے راوی ابن لہیعہ یعنی عبداللہ بن لہیعہ مصری ہیں، ان میں مقال ہے، اور چوتھے راوی ابو الاسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل بن اسود مدنی ہیں، یتیم عروہ، اور وہ روایت کرتے ہیں اعرج یعنی عبد الرحمن بن ہرمز اعرج سے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اذا خرج احدكم لغائط او بول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، جب تم میں سے کوئی لیٹرین کے لیے، پاخانے کے لیے یا پیشاب کے لیے نکلے تو نہ قبلہ رخ ہو اور نہ اس کی طرف پیٹ کرے، اور نہ ہوا کی طرف منہ کر کے پیشاب یا پاخانہ کرے کہ پیشاب کے قطرات پیچھے کو واپس آئیں گے۔ سمجھے؟ یہ بھی دیکھیں، حدثنا فہد قال حدثنا الحمانی قال حدثنا سلیمان بن بلال، تو حمانی یہ یحییٰ بن عبد الحمید کوفی ہیں، ثقہ ہیں، اور سلیمان بن بلال القرشی التیمی المدنی ہیں، ان سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔ قال حدثنا عمرو بن یحییٰ، یہ عمرو بن یحییٰ بن عمارہ بن ابی الحسن الانصاری المازنی المدنی ہیں، اور ان سے بھی ایک جماعت نے حدیث روایت کی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو زید سے۔ ابو زید یہ مولا بنی ثعلبہ، یعنی مطلب یہ کہا جاتا ہے ائمہ جرح و تعدیل کی طرف سے مولا بنی ثعلبہ، یہ بنی ثعلبہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، جیسے کہ امام بدر الدین العینی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کا نام ولید تھا، اور نخب الافکار شرح معانی الاثار میں اس کو ذکر کیا ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں معقل بن ابی معقل الاسدی سے، معقل بن ابی معقل اسدی ان کے حلیف، اور ان کو معقل بن ابی الحیثم مدنی صحابی بھی کہا جاتا ہے، سمجھے؟ اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کے ہم معنی۔ حدثنا یزید، اچھا اس پہلے اثر کو امام ابو داود نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے، اور دوسرا جو اثر ہے وہ یزید بن سنان القزاز سے مروی ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں ابو کاہل سے۔ تو ابو کاہل یہ مطلب یہ بھی ایک راوی ہیں، اور تیسرا یہ کچھ لوگوں نے ابو کامل کہا ہے، لیکن صحیح یہی ہے کہ ابو کامل ہے، جیسے کہ امام طحاوی نے بھی اس کو ذکر کیا حدثنا ابو کامل۔ تو ابو کامل یہ فضیل بن حسین الجحدری ہیں اور شیخ مسلم ہیں، اور وہ روایت کرتے ہیں عبد العزیز بن مختار الانصاری اور دباغ مصری سے، اور وہ عمرو بن یحییٰ سے، مطلب یہ ہے کہ روایت کرتے ہیں، اور وہ ابو یزید سے، اور وہ معقل بن ابی معقل سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ اس طریق کو امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ دوسری جگہ مطلب یہ ہے کہ ذکر کیا ہے، سمجھے؟ یہاں تک اسحاق بن ابراہیم عن عبد الرزاق عن ابن جریج عن عمرو بن یحییٰ کے طریق سے امام طبرانی نے اسی کے ہم معنی اس کو روایت کیا ہے۔ اب دیکھیے عبارت
فذهب قوم إلى كراهة استقبال القبلة لغائط أو بول في جميع الأماكن واحتجوا في ذلك بهذه الآثار وممن ذهب إلى ذلك أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد رحمهم اللہ۔ اس کی تشریح میں آپ حضرات کو گوش گزار کرا دوں۔ ہؤلائی فذهب قوم، کہا گیا کہ کچھ لوگ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہونا مکروہ ہے تمام مقامات میں، چاہے جنگل ہوں، چاہے بیوت میں پاخانہ پیشاب بیت الخلاء میں کر رہا ہو، تو کہیں بھی ہو تمام مقامات میں یہ کراہت سے خالی نہیں ہوگا، کچھ لوگوں نے یہ کہا۔ اور قوم سے مراد یہاں کیا ہے؟ تو قوم سے مراد یعنی حضرت ابراہیم نخعی، محمد بن سیرین اور حضرت سفیان ثوری اور امام احمد بن حنبل اور حضرت ابو ثور، ان حضرات نے یہ کہا ہے، مطلب اپنے الفاظ میں، کہ یکرہ استقبال القبلہ لغائط او بول فی جمیع الاماکن فی الصحراوات والبیوت، کہ تمام مقامات میں پیشاب یا پاخانہ کرتے وقت قبلہ رخ ہونا یہ مکروہ ہے، چاہے جنگلات میں ہو یا گھروں میں، گھروں کے پاخانوں میں۔ اور ان حضرات نے اب تک جو میں نے آپ کو حدیثیں پڑھ کر سنائی اور جو بیان چل رہا ہے، ان احادیث مذکورہ و مستورہ سے انہوں نے اپنے دعوے کے ثبوت پر دلیل قائم کی، اور جس نے یہ کہا ان میں سے ہمارے ائمہ ثلاثہ بھی ہیں، امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رحمہ اللہ تبارک و تعالی، ان حضرات نے بھی یہ کہا ہے۔ البتہ آگے کہا ہے وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ، دوسرے لوگوں نے اس سلسلے میں ان کی مخالفت کی ہے، سمجھے؟ اور کہا ہے لا بأس باستقبال القبلۃ للغائط والبول فی جمیع الاماکن، تمام مقامات میں پاخانہ اور پیشاب کرتے وقت قبلہ رخ ہونے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسرے لوگوں سے مراد حضرت قتادہ، حضرت ربیعہ جو شیخ امام مالک ہیں، اور حضرت عروہ بن زبیر اور داؤد، یہ مطلب حضرت قتادہ، ربیعہ جو شیخ مالک ہیں، اور عروہ بن زبیر اور امام داؤد، ان سب حضرات نے یہ کہا ہے کہ پاخانہ یا پیشاب کرتے وقت استقبال قبلہ میں کوئی حرج نہیں ہے، چاہے وہ صحارا میں ہو اور چاہے وہ بیوت میں ہو۔ اور ان حضرات نے اپنے دعاوی پر بہت سارے دلیل قائم کیے ہیں، دلیلیں قائم کی ہیں، اور ان کا بیان مطلب یہ ہے کہ اب شروع ہو رہا ہے۔ اور وَاحْتَجُّوا فِي ذَلِكَ بِمَا حَدَّثَنَا یونس، یہاں سے مطلب ان کا بیان شروع ہو رہا ہے، سمجھ میں آئی بات؟ تو اس طریقے سے مطلب یہاں سے شروع یہ ہو رہا ہے کہ حدثنا یونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس المقدس دونه، فقال عبد الله لقد ارتقيت على ظهر بيت فرأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على لبنتين، بے کے کسرے کے ساتھ اور لام کے فتح کے ساتھ بھی ہے، اور بے کے سکون کے ساتھ اور لام کے فتح کے ساتھ بھی ہے، لبنتین مستقبل بیت المقدس لحاجته۔ اصل میں امام ابو جعفر طحاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب ان حضرات کی دلیلیں بیان کرنا شروع کی تو یہ 5 صحیح طریقے امام ابو جعفر طحاوی نے اپنی اس کتاب میں ان حضرات کی دلائل کی شکل میں ذکر کیے، اور ان میں سب سے پہلا طریقہ جو میں نے ذکر کیا، اس کے سارے روات
اور اس کے سارے رجال صحیح کے رجال ہیں، ہے نا، اور ایک جماعت نے اس پہلے اثر کو مطلب ذکر کیا ہے، امام بخاری نے بھی اپنی بخاری میں، امام مسلم نے، امام ابو داود نے، امام ترمذی نے، امام نسائی نے، امام ابن ماجہ نے اس کو تمام اچھے طریقے سے اپنی اپنی سند کے ساتھ اس پہلے طریق کو اتنے ائمہ نے، اتنی بڑی جماعت نے محدثین کی ذکر کیا ہے، اور ان سب کی سندیں الگ الگ ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سندوں سے شغف رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کس کے کیا کیا الفاظ ہیں، تو آپ مطولات کی طرف مراجعت کر کے اپنا یعنی علم کے اندر اپنا اضافہ کر سکتے ہیں، اور میں بھی آپ کو بتا سکتا ہوں۔ چنانچہ امام بخاری نے اس کی سند کو یوں بیان کیا، حدثنا عبد اللہ بن یوسف، پہلے اثر کی سند ہے یہ، امام طحاوی کا جو پہلا اثر ہے۔ قال اخبرنا مالک عن یحیی بن سعید عن محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر انه كان يقول ان ناسا يقولون اذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبل بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله، قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض۔ یہ امام بخاری کی سند کے ساتھ حدیث کا متن بیان کیا گیا، اور امام مسلم نے یوں بیان کیا، حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا سليمان يعني بن بلال عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى عن عمه واسع بن حبان قال كنت أصلي في المسجد وعبد الله بن عمر مسند ظهري إلى القبلة، فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من شقتي، فقال عبد الله يقول ناس إذا قعدت للحاجة تكون لك فلا تقعد مستقبل القبلة ولا بيت المقدس، قال عبد الله ولقد رقيت على ظهر بيتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته۔ یہ امام مسلم کی سند متن کے ساتھ ہوئی۔ وقال ابو داود حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك، یہ آخری حدیث تک اسی کے ہم معنی۔ امام ترمذی کی سند یوں ہے، حدثنا حناد قال حدثنا عبدہ بن سلیمان عن عبید اللہ بن عمر عن محمد بن یحیی بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن ابن عمر قال رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي عليه السلام على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة۔ امام ترمذی کی سند متن کے ساتھ یہ ہوا، اور امام ابو عیسیٰ جن کی کنیت ہے انہوں نے یہ بھی کہا هذا حدیث حسن صحیح۔ امام نسائی نے یوں کہا اخبرنا قتیبہ عن مالک، آخری تک اسی کے ہم معنی بیان کیا، اور امام ابن ماجہ نے یہ کہا حدثنا ابو بکر بن خلاد ومحمد بن يحيى قال حدثنا يزيد بن هارون اخبرنا يحيى بن سعيد ان محمد بن يحيى بن حبان اخبره ان عمه واسع بن حبان اخبره ان عبد الله بن عمر قال يقول اناس اذا قعدت للغائط فلا تستقبل القبلة۔ یہ پوری سند اسی کے ہم معنی ذکر کی ہے۔ چلیے یہیں تک رہنے دیا جائے، اس کو ذہن نشیں رکھنا۔